نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. الإمام الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام عن خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اور کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کتاب الصلاۃ میں مؤلف رحمہ اللہ نے مختلف ابواب جمع کیے ہیں، اور جہاں پر ہم رکے تھے ہم نے پچھلی بار صلاۃ الاستسقاء کا جو باب تھا اس کو ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہمارے ساتھ ایک نیا باب ہے، وہ ہے باب صلاۃ الخوف۔ فنبدأ على برکۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. نعم۔ تو جو باب مؤلف نے یہاں پر باندھا ہے، باب صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف، خوف کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو جنگ کے موقعوں پر پڑھی جاتی ہے، میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے، اور یہاں پر دشمن آگے رہتا ہے، اور اسی لیے جو مسلمان ہیں ان پر ایک عجیب سا ماحول طاری رہتا ہے، لیکن ایسے سخت موقع پر بھی مسلمانوں کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ نماز چھوڑ دیں۔ تو ہمیں اس سے نماز کی شدید اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے، یہ بار بار یہ بات آ رہی ہے، سب سے پہلے یہ وہ عبادت ہے جو آسمان میں، ساتواں آسمان کے اوپر یہ فرض کی گئی تھی۔ دوسری ساری عبادتیں ان کا حکم زمین پر نازل ہوا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی، تو یہ اس کے فضیلت کے لیے کافی ہے۔ پھر ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو، چاہے صحت کی حالت میں ہو یا بیمار ہو، کوئی بھی حالت میں فرض نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. میدان جنگ میں جب خوف کا ماحول رہتا ہے، دشمن آگے ہے، دشمن کب کیا کر جائے گا یہ پتہ نہیں ہے، تو ایسے موقعوں پر بھی اس نماز کو، یعنی کہ جو فرض نماز ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، یہ ہماری شریعت کی عظمت ہے کہ شریعت نے یہ سارے حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ احکام شریعت نے بنائے ہیں. تو اس میں جیسا علماء نے کہا ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جب خوف کا عالم ہے، دشمن آگے ہے، تو ذہن منتشر رہتا ہے. ایسی حالت میں اگر یہ طلب کیا جائے کہ پوری نماز پڑھنی ہے شروع سے لے کر آخر تک، تو انسان ہے، انسان فطرتاً اس کا حق نہیں ادا کر پائے گا. تو اسی لیے نمازیوں کے لیے یہ رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ صلاۃ الخوف کی ایک خاص قسم اور ایک خاص طریقہ شریعت میں رکھا گیا ہے. دوسرا، اس میں جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہے. تخفیف کہتے ہیں عربی میں، یعنی کہ اس کو کم کرنا، تو اس میں تخفیف ہے ان کے لیے. تیسرا، اس میں ان کے لیے مدد ہے. دشمن جب سامنے ہے اور دشمن کبھی بھی کسی وقت حملہ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسے وقت اگر وہ جلد سے جلد نماز پڑھ لیں، اپنا فرض ادا کر دیں، اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں، تو پھر وہ دشمن کا مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں. چوتھا، اس میں نماز کی تو اہمیت ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، اور مردوں کے لیے باجماعت. تو یہاں پر جو احادیث، 3 حدیثیں لائے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، اگر ہم ان احادیث کو پڑھیں گے، ان میں جو اہم جو مسائل ہیں اس کو ہم دیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، فرض نماز ہے، اور اس کو باجماعت ہی پڑھا جاتا ہے. جنگ کے میدان میں بھی اس کو باجماعت ہی پڑھا جاتا ہے. تو اس میں یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ مردوں کے لیے فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس میں اہل العلم کے درمیان اختلاف ہے. علماء کے 7 اقوال ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک مرد کے لیے باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنا واجب ہے. اس کے لیے کئی دلائل ہیں، اس میں سے یہ ایک دلیل ہے. اسی کتاب میں پہلے کئی ایسے دلائل گزرے ہیں جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. 25 مرتبہ زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک اور حدیث میں 27 مرتبہ وہ بھی ذکر ہوا ہے. اور یہ بھی حدیث گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں نماز کے لیے اقامت دینے کا حکم دوں گا، پھر کسی کو میں نائب امام بنا کر نماز پڑھانے کے لیے حکم دوں گا، اور پھر میں نکلوں گا میرے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر، یعنی کہ ان کے پاس لکڑیاں ہوں گی، اور جو لوگ اس وقت، یعنی کہ جب نماز ہو رہی ہے باجماعت مسجد میں، وہ لوگ نماز کے لیے نہیں آئے ہیں، تو میں ان کے گھر، ان کے سروں کے اوپر میں جلا دوں گا. تو اس میں وعید ہے. اور پھر جو فضیلت بیان کی گئی ہے 25-27 مرتبہ باجماعت نماز پڑھنے کی مسجد میں، اس میں ترغیب ہے. تو یہ شریعت کا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں الترغیب والترہیب. ترہیب کا مطلب ہے ڈرانا،
دھمکانا اور ترغیب کا مطلب ہے رغبت دلانا کہ اچھا کام کریں. تو اس سے یہاں پر یہ بھی ہمیں دلیل ملتی ہے ان حدیث میں کہ جنگ کے میدان میں بھی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ باجماعت فرض نماز ادا کریں، اور اس کا حکم عام طور پر قرآن میں دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہاں پر اس آیت جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس آیت سے علماء نے یہ حکم نکالا ہے کہ یہاں پر رکعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد پوری نماز ہے. نماز کا ایک حصہ رکوع ہے، رکوع نماز کا رکن ہے، اور ایک رکن سے اگر نماز کی تعبیر کی جائے تو اس کا مطلب پوری نماز ہوتی ہے. تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اس کا مطلب ہے کہ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو، لیکن اس کا اصل جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کرو. یہی حکم ان سارے دلائل سے ہمیں ملتا ہے. صلاۃ الخوف اس کی کئی قسمیں ہیں. اہل العلم نے اپنی کتابوں میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے، سارے احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، النسائی، احمد، تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 6 قسم کی نمازیں کا ذکر کیا گیا ہے. 6 قسم کی نماز ہے صلاۃ الخوف کے، 6 قسمیں ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب شرح عمدۃ الفقہ کتاب ہے، یہ جو مؤلف ہیں جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالی، ان کے رشتہ دار ہیں ایک اور ابن قدامہ المقدسی، ان کی کتاب ہے عمدۃ الفقہ. وہ فقہ کی کتاب ہے اور وہ حنبلی فقہ کی کتاب ہے، اور وہ کتاب کی شرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے. اس کو مکمل نہیں کر سکے، لیکن اس کے 5 مجلد میں میرے خیال سے کتاب الحج تک انہوں نے کی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. تو اس کتاب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 5 قسموں کا ذکر کیا ہے. 5 مختلف قسمیں ہیں جس طریقے سے صلاۃ الخوف ادا کی جاتی ہے. شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد جو مشہور سیرت کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے 6 قسمیں بیان کی ہیں، اور اس میں سے 4 قسمیں صحیح مسلم میں موجود ہیں. 2 قسمیں دوسری جو حدیثوں کی کتابیں ہیں، ابو داود، مسند امام احمد، النسائی، اس میں دوسری 2 قسموں کا ذکر پایا جاتا ہے. تو کل ملا کر 6 یا 7 قسمیں ہیں، لیکن ابن القیم نے رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6 قسمیں ہیں. اور دوسری جو قسمیں ہیں، دوسرے علماء نے بھی کئی قسموں کا ذکر کیا ہے. ابن حزم انہوں نے تقریباً 15 قسموں کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے علماء نے بھی کئی زیادہ قسموں کا ذکر کیا ہے. لیکن ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں یہ کہا ہے کہ یہ الگ الگ قسمیں دراصل ان کا جو مرجع ہے وہ یہ 6 قسمیں ہیں، اور جو 15، 18، 17 جو قسمیں جو بیان کرتے ہیں اہل العلم، وہ دراصل وہ روایت کرنے والوں کا اختلاف ہے، لیکن اصل جو ہے یہ 6 ہیں. پھر اس کے جو ضوابط ہیں، صلاۃ الخوف کی جو ضوابط ہیں، وہ حالات کو دیکھ کر بدلتے ہیں. علماء نے جو ذکر کیے ہیں، سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کس رخ پہ ہے، کیا وہ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، قریب ہے، دور ہے. یہ ایک ضابط ہے جس سے صلاۃ الخوف کی قسم طے کی جاتی ہے کہ کون سی صلاۃ الخوف کی قسم
استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا دشمن قبلے کی طرف ہے یا قبلے کے دوسرے رخ پہ ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر دشمن نماز پڑھنے والوں اور قبلے کے بیچ میں ہے تو پھر اس کی قسم الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب الگ الگ ضوابط ہیں، اور بعض اہل العلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خوف کیسا ہے۔ اگر دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور دشمن کے پاس ہتھیار اوزار وغیرہ زیادہ ہیں جس سے مسلمانوں کو زیادہ خوف ہو رہا ہے، تو پھر اس حالت میں کون سی نماز کا طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ اور اگر خوف کی حالت نہیں ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے یہاں پر جو تیسری حدیث یہاں پر اس باب میں بیان کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، تو اس میں خوف کم تھا، تو وہاں پر تھوڑا اطمینان تھا، تو وہاں پر جو نماز کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ مختلف تھا۔ تو یہ الگ الگ احوال ہیں یا الگ الگ ضوابط ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کو طے کرنا پڑتا ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرے گا۔ تو صلاۃ الخوف تھوڑا مشکل ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے پڑھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بھی، کیونکہ اس میں بغیر اس کو دکھائے یعنی تطبیق عملی کر کے دکھانا چاہیے اس کو، تبھی یہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس کے بغیر صرف اگر اس طریقے سے اگر احادیث پڑھ کر اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تو اس میں تھوڑا ترکیز چاہیے۔ تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے 3 قسموں کا ذکر کیا ہے، لیکن اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اور زیادہ قسمیں ہیں، 6 قسمیں ہیں، لیکن یہ 3 قسمیں جو ہیں یہ زیادہ روایت کی گئی ہیں ان 3 قسموں کی بخاری مسلم وغیرہ میں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مؤلف عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ انہوں نے اس کتاب میں وہی احادیث لائے ہیں جو متفق علیہ ہے، یعنی کہ یہ وہ احادیث ہیں جو البخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ تو اس کے ساتھ پہلی حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر لائے ہیں وہ ہے عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما کی حدیث۔ کہتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فی بعض ایامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا کیا فی بعض ایامہ، یعنی کہ بعض دنوں میں، یعنی کہ اس سے مراد یہ کون سے دن ہیں؟ یہ دن غزوے کے دن ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا تھا کفار مشرکین کے ساتھ۔ تو غزووں میں کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ غزووں میں پڑھی جاتی ہیں، تو اسی لیے اس سے مراد یہی ہے۔ فقامت طائفۃ معہ، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام ہوتا ہے اور امام کے پیچھے 2 صف باندھ کر پوری فوج کھڑی ہوتی ہے، 2 صف بنتے ہیں پوری فوج کے۔ تو وطائفتم بإزاء العدو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکعت باندھے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، اور دوسری صف وہ دشمن کے رخ ہو کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں یہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ دشمن کس طرف تھا، دائیں تھا بائیں تھا، یعنی کہ قبلے کے اعتبار سے یہاں پر اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکعت باندھے کھڑی ہوئی ہے، اور دوسری صف دشمن کی طرف رخ ہو کر کھڑی ہوئی ہے۔ فصلى بالذین معه رکع، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صف کھڑی تھی انہوں نے 1 رکعت پڑھی۔ ثم ذهبوا، انہوں نے 1 رکعت ادا کی،
اور وہ پیچھے ہو گئے، اور جو دوسری صف تھی جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی، دشمن کی طرف رخ ہو کر کھڑی ہوئی تھی، وہ صف آگے آئی۔ تو پہلی صف جس نے ایک رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا تھا، ایک رکعت، وہ پیچھے چلے گئے، وہ جا کر دشمن کے رخ ہو گئے، اور جو دوسری صف تھی وہ صف آگے بڑھی، فصلی بہم رکعہ، تو ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت ادا کی۔ تو دونوں صفوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت حاصل ہوئی، دونوں کو باجماعت اب سب نماز باجماعت ہی پڑھ رہے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک ہی جماعت ہے، لیکن دونوں صفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت حاصل ہوئی۔ وقضت الطائفتان رکعة رکعة، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا تو پھر دونوں، کیونکہ جو پہلی صف تھی جو پیچھے چلی گئی ہے اس نے صرف ایک رکعت پڑھی ہے، وہ ابھی بھی نماز کی حالت میں ہے، ابھی وہ نماز سے نکلے نہیں ہیں، لیکن وہ دشمن کے رخ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو دوسری صف تھی وہ پہلی صف کی جگہ آ کر آگے اس نے ایک رکعت ادا کی ہے، تو دونوں صفوں نے صرف ایک ایک رکعت ہی ادا کیا ہے۔ تو اسی لیے امام نے 2 رکعت ادا کر دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ لیے ہیں، تو اب دونوں صفوں پر ایک ایک رکعت باقی ہے۔ تو دونوں صفوں نے کیا کیا، دونوں صفوں نے ایک ایک رکعت اپنے طریقے سے ادا کر لیا، اور پھر انہوں نے تسلیم کر لیا، تو صرف 2 رکعت نماز پڑھی گئی تھی۔ اب یہاں پر یہ کون سی نماز تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ ظہر یا عصر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو غزوے یا جنگیں لڑا کرتے تھے وہ دن کی روشنی میں ہی لڑتے تھے، رات کو وہ آرام کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے صرف 2 رکعت ادا کی ہے، تو اس میں صلاۃ الخوف، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الخوف 2 رکعت ہوتی ہے، اگر 4 رکعت کی بھی نماز ہے تو پھر وہ 2 رکعت کی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بولنا بھول گیا میں، کہ صلاۃ الخوف کی جو دلیل ہے وہ دلیل قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ یہاں پر احادیث تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی دلیل قرآن میں بھی آئی ہے۔ قرآن میں سورۃ النساء کی 101ویں آیت ہے، 101 اور 102، اور اس کے ساتھ اگر ہم 103 بھی اگر ہم پڑھیں تو یہ 3 آیتوں کو ملا کر اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں نماز کی اہمیت اور صلاۃ الخوف کا طریقہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ المستعان، میں پہلے آیت پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن یہ بات ذہن سے نکل گئی۔ تو سورۃ النساء کی 101ویں آیت اس طریقے سے ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اس آیت کے معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد 102ویں آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى
لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. اس آیت کے معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم ان میں ہو، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو، تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دعویٰ بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب کہ تمہیں تکلیف ہو، بوجھ بارش یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ نے منکرون کے لیے ذلت کے مار تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہ 102ویں آیت ہے سورۃ النساء کی، جو دلیل ہے صلاۃ الخوف کے لیے۔ اور جو حدیث ہم نے یہاں پر پڑھی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ملتی جلتی ہے، یہ جو طریقہ ہے اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، یہ اس آیت سے یہ طریقہ ملتا جلتا ہے۔ اور پھر 103 آیت نمبر 103 بھی اگر ہم پڑھ لیں گے تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ تو یہ دلیل ہے، 103 نمبر کی آیت سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، اس میں دلیل ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ یہی آیت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو اس آیت کے معنی کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پھر جب تم نماز ادا کر چکے تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مؤمنوں پر مقرر وقتوں پر فرض ہے، مقرر وقتوں پر فرض ہے۔ تو اس میں 5 وقت کی نماز جو ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ ان کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ تو پھر واپس اگر ہم اس حدیث کی طرف آئیں تو اس حدیث میں دہرانے کے لیے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو 2 صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اور دوسری صف ان کے پیچھے تھی، لیکن وہ صف دشمن کے رخ ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ تو پہلی صف نے 1 رکعت ادا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے بعد جب انہوں نے 1 رکعت ادا کر لی تو وہ اٹھے اور وہ پیچھے ہو گئے۔ دوسری صف جہاں پر کھڑی ہوئی تھی اس کی جگہ پہلی صف چلی گئی، اور دوسری صف آگے بڑھی اور اس نے پہلی صف کی جگہ لے لی، اور دوسری صف کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 رکعتیں ہو گئی تھی، تو اس وقت پر 2 رکعتیں ہی پڑھنا ہے۔ لیکن دونوں جو صفیں تھیں ان کی صرف 1 رکعت ہوئی تھی، تو اسی لیے دونوں نے کیسے اس کو ادا کیا۔ اب جو صف جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا
تو پیچھے کون سی صف تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے؟ دوسری صف تھی، دوسری صف تھی۔ دوسری صف نے جو رکعت ادا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ دراصل کیا تھی؟ وہ ان کے لیے پہلے رکعت تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا تو جو دوسری صف ہے اس نے ایک رکعت اور پڑھا، تو ان کے 2 رکعت ہو گئے، تو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب جو پہلی صف تھی جس نے پہلی رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی، وہ ابھی بھی نماز کی حالت میں ہی ہے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، وہ ابھی بھی نماز کی حالت میں ہے۔ تو جب دوسری صف نے تسلیم کر لیا اور وہ آ کر دشمن کے رخ ہو کر کھڑے ہو گئے، تو پہلی صف نے کیا کیا؟ پہلی صف نے اس نے آ کر جو رکعت ابھی باقی تھی اس نے وہ رکعت پڑھی اور پھر انہوں نے تسلیم کیا۔ تو دونوں صفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایک رکعت حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھے اور دونوں صفوں نے بھی 2 رکعت پڑھے، لیکن فرق یہ ہے کہ دونوں صفوں کو صرف ایک رکعت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک رکعت اپنے طریقے سے انہوں نے اس کو مکمل کر لیا۔ واضح؟ ہم آج کا جو درس ہے اس میں تھوڑا طریقہ ہم بدلیں گے، کیونکہ میں نے بتایا کہ اس کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، تو اگر ایک اور بار اس کو بتانا ہے تو اس کے لیے وقت لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ، تو یہ پہلا طریقہ تھا، اور یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اور اس کو مسلم نے اس کی روایت کی ہے، یعنی کہ یہاں پر حوالہ مسلم کا دیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم تخریج میں دیکھیں گے تو یہ حدیث ہمیں دوسرے حدیثوں کی کتابوں میں بھی ہم کو یہ حدیث مل جائے گی۔ یہاں پر جو حوالہ دیے ہیں حاشیہ میں، رواہ البخاری 1014 اور مسلم 890/7، لیکن یہ نمبرز جو ہیں یہ بدلتے ہیں، حدیثوں کی کتاب میں یہ ان میں اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ نعم، دوسری حدیث ہے عن یزید بن رومان عن صالح بن خوات بن جبیر عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. تو یہ دوسری حدیث ہے جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر لائی ہے۔ ساتھ تم آف لائن ہو گئے تھے تو اس لیے میں نے حدیث پڑھ لیا، اگر پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے ہو، تفضل۔ الله يزيد فضلكم، جزاكم الله خير أستاذ. عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبتت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبتت جالسا وأتموا لأنفسهم
ثم سلم بهم. الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. نعم. تو دوسری حدیث یہاں پر جو لائے ہیں اس کے الفاظ جو ہیں کچھ اس طریقے سے ہے: عن یزید بن رومان عن صالح بن خوات بن جبیر. تو یہ اس کی سند ہے جس کو مؤلف نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمن صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے روایت یہ حدیث کی جا رہی ہے جس نے یعنی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز انہوں نے پڑھی تھی، صلاۃ ذات الرقاع. تو ذات الرقاع یہ دراصل یہ غزوہ تھا، اور اسی حدیث یعنی کسی کی باب اس باب میں اخیر میں مؤلف رحمہ اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں غزوہ تھا، لیکن دراصل اس میں اختلاف ہے. لیکن ذات الرقاع یہ جو غزوہ ہوا تھا وہ غزوہ بعض اہل العلم نے کہا ہے کہ یہ 4 ہجری میں ہوا تھا، جمادی الاولیٰ میں 4 ہجری میں ہوا تھا. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ الفصول فی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں سیرت کی، اس میں ہم دیکھیں گے تفصیل کیوں اس کو ذات الرقاع کہا گیا تھا، اس کا سبب کیا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر اتنا کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو صحابی تھے رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف پڑھا تھا، ان کا نام ہے سہل بن ابی حثمہ، جیسا کہ حدیث کے آخر میں ان کا نام بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان طائفۃ صفت معه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ویسا ہی ہے، ساری فوج کو 2 صفوں میں بانٹا گیا ہے. تو ایک صف اس نے کیا کیا، پہلی صف آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں داخل ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پہلی صف کھڑی ہوئی ہے، اور دوسری صف پھر وہی حالت ہے، وہ جو دشمن کی جو فوج تھی دشمن کے فوج کے رخ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، دشمن کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں. اب پھر یہاں پر بھی یہ حدیث میں یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ دشمن کون سے طرف تھا، دائیں تھا، بائیں تھا، آگے تھا، پیچھے تھا، قبلہ کون سے طرف تھا، اس میں کوئی تفاصیل اس میں بیان نہیں کی گئی ہے. لیکن صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ایک صف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوگی نماز میں، اور دوسری صف دشمنوں کے رخ ہو کر کھڑی ہوئی تھی. وجاہ العدو فصلى بالذین معه رکعہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ویسا ہی کیا، پہلی صف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت نماز انہوں نے ادا کی. ثم ثبت قائما، یعنی کہ کیا ہوا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پیچھے پہلی صف ہے، تو پہلی صف کے ساتھ 1 رکعت مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف نے پڑھ لیا، کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں آ گئے ہیں، دوسری رکعت کا جو قیام ہے وہاں تک آ پہنچے ہیں، اور جو پہلی صف ہے جس نے 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دوسری رکعت انہوں نے خود سے پڑھ لیا، انہوں نے خود سے دوسری رکعت انہوں نے پڑھ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں ہی ہیں، لیکن پہلی صف نے دوسری رکعت پڑھ لی اور پھر وہ پیچھے چلے گئے. پیچھے جا کر جو دوسری صف ہے اس کی جگہ انہوں نے لے لیا، اور انہوں نے دشمن کے رخ ہو کر انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے، دشمن کے رخ ہو کر وہ کھڑے ہو گئے. تو جو دوسری صف تھی، جاءت الطائفہ الاخرى، تو دوسری صف آگے آئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں کھڑے ہیں، قیام ہے دوسری رکعت کا، تو اس حالت میں دوسری صف آ کر نماز میں داخل ہوئی. فصلی بہم
الرکعہ التی بقیت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری رکعت ہے، اور جو دوسری صف آئی ہے ان کے لیے پہلی رکعت ہے، تو انہوں نے ایک رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیا، تو ابھی بھی باقی ہے ان کے لیے ایک رکعت باقی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ثم ثبت جالسا، تو جب تشہد میں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے رہے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے انتظار کیا جب تک کہ دوسری صف نے دوسری رکعت نہیں پڑھ لی ہو، وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ، تو جب دوسری صف نے دوسری رکعت پڑھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تسلیم کیا۔ تو یہ چھوٹا سا فرق ہے پہلی حدیث میں اور دوسری حدیث میں، واضح؟ اگر دہرانا ہے تو بتائیں، بے جھجک بتائیں، خاص کر کے وہ لوگ جو پہلی بار سن رہے ہیں یہ حدیث اور یہ مسائل۔ ہم، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری قسم تھی، نعم، اس کے بعد وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. نعم، احسنت، بارک اللہ فیک۔ تو یہ تیسری قسم ہے جو جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قال، انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الخوف ادا کیا، فصففنا صفین، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ساری فوج کو دو صفوں میں بانٹا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے دو صفیں کھڑی ہوئی ہیں، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، والعدو بیننا وبین القبلہ، تو یہاں پر جو دشمن تھا وہ مسلمانوں اور قبلے کے درمیان تھا، یعنی کہ قبلہ ہے، قبلے کی طرف دشمن ہے، اور مسلمانوں کو دشمن کے رخ ہو کر نماز ادا کرنا ہے، کیونکہ قبلے کی طرف کو رخ ہونا ہے، تو دشمن مسلمانوں اور قبلے کے درمیان ہے۔ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جمیعا، تو سب نے مل کر نماز شروع کی، دونوں صفوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز شروع کیا، ثم رکع فرکعنا جمیعا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پہلی رکعت ہے
رکوع میں گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو سب نے مل کر رکوع کیا، فرکعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا، رکوع سے اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رکوع سے پھر قیام کیا، قیام کی حالت میں واپس آئے تو سب واپس قیام کے لیے اٹھے، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، تو ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو پہلی صف تھی انہوں نے بھی سجدہ کیا، دوسری صف نے سجدہ نہیں کیا، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، تو جو دوسری صف تھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ سجدے کی حالت میں دیکھ نہیں پاتے ہیں کہ دشمن کیا ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر سکتا ہے، تو اسی لیے دشمن پر نظر رکھتے ہوئے دوسری صف نے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے قیام کی حالت ہی انہوں نے اختیار کی۔ فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی صف انہوں نے جب اپنا سر اٹھایا سجدے سے، یعنی کہ سجدے سے وہ قیام کی حالت میں آ گئے، تو سجدے کے بعد قیام کی حالت میں آتے ہیں نا، دوسری رکعت میں آ گئے، تو تب دوسری صف نے سجدہ کیا، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، اور پھر انہوں نے تب سجدہ کیا دوسری صف نے، اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا، صفوں کی ادلا بدلی ہوئی، جو پہلی صف تھی وہ پیچھے آ گئی اور جو دوسری صف تھی وہ آگے آ گئی، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، تو جو آگے صف تھی وہ پیچھے آ گئی اور جو پیچھے صف تھی وہ آگے آ گئی، ثم رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکعنا جميعا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو ہم سب نے مل کر رکوع کیا، ثم رفع راسه من الركوع فرفعنا جميعا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا رکوع سے واپس قیام کی حالت میں آئے تو سب نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا اور سب قیام کی حالت میں آ گئے، اور پھر ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صف تھی وہ کون سی صف ہے، اب دوسری صف ہے جو آگے آئی ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا، اور جو پیچھے جو صف کھڑی ہوئی ہے وہ کون سی صف ہے، جو پہلی صف میں تھی وہ پیچھے آئی ہوئی ہے یہ صف، تو وہ ویسے ہی کھڑے رہے، الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في النحر العدو، تو جو پیچھے آ گئی تھی صف، یہ پہلی صف ہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے دشمن پر نظر رکھی، فلما قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم السجود والصف الذي يليه، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سجدے سے سر اٹھایا اور ان کے پیچھے جو صف تھی جو اب دوسری صف ہے، جب انہوں نے بھی اپنا سر اٹھایا سجدے سے تو اب کون سی حالت میں ہیں، وہ بیٹھے ہیں، تشہد کے لیے بیٹھے ہیں وہ، تو جب وہ تشہد کے لیے بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیچھے جو صف تھی وہ، تو جو صف کھڑی ہوئی تھی اس نے سجدہ کیا، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، تو پھر تب انہوں نے سجدہ کیا، تو پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی کیا تھا، مسلمانوں کی نظر ہمیشہ دشمنوں پر تھی، نظر کبھی بھی مسلمان غافل نہیں ہوئے دشمن سے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا، دونوں صفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایک رکعت پڑھنے، ایک ایک رکعت ان کو حاصل ہوئی، مکمل رکعت حاصل ہوئی۔ ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمنا جميعا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو صفوں نے بھی تسلیم کیا۔ قال جابر رضی اللہ عنہ، جابر کہتے ہیں
कमा यसनउ हरसुकुम हाउलाई बि उमराइहिम। तो ये खिलाफत का ज़माना है। इस ज़माने में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जिस तरीके से जो जो उमरा यानी कि जो हुकाम हैं खलीफा और उनके उमरा अमीर, तो उनके साथ जिस तरीके से ये उनके जो हरस का मतलब है उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर कर किया। ज़करहु मुस्लिम बितमामिही। तो मुस्लिम रहमहुल्लाह उन्होंने अपनी किताब में इस हदीस को तफसील में बयान किया है। वज़कर बुखारी तरफ़न मिन्ह। और बुखारी रहमहुल्लाह उन्होंने इस हदीस का एक हिस्सा उन्होंने अपनी किताब अस्सहीह अल-जामि' उसमें उन्होंने अल-जामि' अस्सहीह उसमें उन्होंने जिक्र किया है। व अन्नहु सल्ला सलात अल-खौफ मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कब ये नमाज पढ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फिल ग़ज़वति साबिआ। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यह 7वां ग़ज़वा था, ग़ज़वतु ज़ात ar-रिक़ा, ये 7वां ग़ज़वा था। लेकिन ये जो तरतीब है ग़ज़वों की, जो तरतीब है और इसकी जो तरक़ीम यानी कि उसको जो रकम दिया जाता है उसको तरक़ीम कहते हैं अरबी में, इसमें इख्तिलाफ है। ज़ात ar-रिक़ा ये ग़ज़वा खुद कब हुआ था इसमें भी इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि ये ग़ज़वे तबूक के बाद हुआ था, लेकिन बाज़ कहते हैं कि नहीं ये 4 हिजरी में हुआ था। तो बहरहाल ये यहाँ पर उसमें तफसील में जाने का मौका नहीं है क्योंकि ये हम इंशाअल्लाह सीरत की किताब में हम पढ़ेंगे। तो ये 3 मुख्तलिफ किस्में हैं जिसको मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने अहादीथ के ज़रिए से यहाँ पर ज़िक्र किया है। तीसरी किस्म में अगर किसी को कोई वजाहत करना है तो बताएं। आपकी बात सही है, इसको इसीलिए मैंने कहा कि इसको तदबीक अमली करना है। इसको तदबीक अमली यानी कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह मस्जिद में। लेकिन ये तीन किस्में जो हैं ये असल हैं सलातुल खौफ की। तो इसमें जो चीज़ें जो कॉमन हैं वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत किया और सारी फौज जो है वो 2 सफ़ों में बांटी गई थी, सिर्फ 2 सफ़। तो फौज जितनी भी हो उसको 2 सफ़ों में बांटा जाता है। ठीक है। तो तीसरी किस्म क्या है? तीसरी किस्म ये है, उसका खुलासा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हैं, उनके पीछे 2 सफ़ हैं, सफ़ नंबर 1 और सफ़ नंबर 2। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर किया, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में दाखिल हुए, तो दोनों सफ़ मिलकर नमाज में दाखिल हुए तकबीर के साथ। क़ियाम हुआ, यानी कि पहली रकात उसमें सूरत फातिहा और जो भी है। अब यहाँ पर यह जिक्र नहीं किया गया है कि ये क़िराअत जो है ये जहरी थी या सिर्री थी। तो जाहिर है ये सिर्री थी क्योंकि ये दिन की नमाज है। ज़ोहर और असर जो है वो दिन में, उसमें क़िराअत जो है वो सिर्री होती है ना कि जहरी। तो क़ियाम हुआ पहली रकात का, उसके बाद रुकू हुआ। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो दोनों सफ़ों ने रुकू किया। अब रुकू की हालत में दुश्मन पर नज़र रखी जा सकती है, तो दोनों सफ़ों ने मिलकर रुकू किया। रुकू से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाए, दोनों सफ़ ने भी अपना सर उठाया। अब सब फिर क़ियाम की हालत में आ गए हैं। बाकी क्या है? अब पहली रकात का सजदा बाकी है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो उनके साथ सिर्फ सफ़ नंबर 1 ने सजदा किया, सफ़ नंबर 2 ने सजदा नहीं किया। वो वैसे ही खड़े हुए रहे दुश्मन पर नजर रखते हुए। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहली सफ़ ने सजदा कर लिया, 2 सजदे उन्होंने कर लिया,
اور سجدے کے بعد وہ قیام کی حالت میں آ گئے، دوسری رکعت کا قیام ہے ابھی، تو جب وہ دوسری رکعت کے قیام کے لیے اٹھ گئے تو تب دوسری صف نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سجدہ کیا اور پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ اب دوسری رکعت ہے۔ اب دوسری رکعت میں کیا ہے، کیا ہوا؟ سب سے پہلے کیا ہوا کہ جو صف نمبر 1 تھی وہ پیچھے ہٹ گئی، اور جو صف نمبر 2 تھی وہ آگے آ گئی، ادلا بدلی ہو گئی صفوں میں۔ تو صف نمبر 1 صف نمبر 2 کی جگہ پر ہے، پیچھے ہے، اور صف نمبر 2 جو پیچھے تھی وہ ابھی صف نمبر 1 کی جگہ آگے ہے۔ دوسری رکعت ہے۔ دوسری رکعت سب نے مل کر پڑھا، قیام کیا، رکوع کیا، سب نے مل کر رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا، سب نے مل کر سر اٹھایا رکوع سے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے گئے تو صرف وہ صف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی، یعنی کہ یہ صف نمبر 2 ہے، انہوں نے سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو پیچھے جو صف کھڑی ہوئی تھی، اب یہ صف نمبر 1 ہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیچھے جو صف تھی انہوں نے سجدہ کر لیا، 2 سجدے کر کر وہ تشہد کے لیے بیٹھ گئے، تو تب پیچھے جو صف کھڑی تھی انہوں نے سجدہ کیا، انہوں نے 2 سجدے کیے، پھر وہ تشہد کی حالت میں آئے، اور پھر سب نے مل کر، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے جو صف تھی وہ صف، اور اس سے پیچھے جو صف تھی، سب نے مل کر تسلیم کیا۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ تیسری قسم ہے۔ تمام واضح؟ الحمدللہ۔ تو یہ 3 قسمیں یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیز کامن ہے ان 3 قسموں میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کیا، اور ساری فوج کو 2 صفوں میں بانٹا گیا تھا۔ تو اہل العلم نے جو اس کے فوائد بیان کیے ہیں، کچھ فوائد کا ذکر کر کے ہم آج کا درس ختم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر نماز میں حرکت کی گئی ہے، دوسرے وقت پر ایسی حرکت اگر نماز کے لیے ہے تو وہ جائز ہے، لیکن یہاں پر حرکتیں زیادہ ہی ہوئی ہیں، کچھ صف کا آگے آنا، آگے والی صف کا پیچھے جانا، یہ سب جو ہیں، یہ حرکات جو ہیں یہ نماز کے لیے ہے اور یہ ضرورت کے لیے ہے، تو اسی لیے اس کا نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا، یہاں پر ایک اور چیز جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ نماز میں امام کی مخالفت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا اسی کتاب میں شروع میں یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ امام کی اتباع کرنا واجب ہے نماز میں، لیکن یہاں پر امام کے ساتھ بھی نماز پڑھی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ امام کے جو افعال ہیں نماز کے، ان افعال کی مخالفت کی گئی ہے، لیکن یہ ضرورت کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شریعت نے ہم پر یہ لازم رکھا ہے کہ ہم کو نماز، جو فرض نماز ہے، اس کو اس کے وقت پر ادا کر دینا ہے، اس کو چاہے امن کی حالت ہو یا خوف کی حالت ہو، چاہے سفر کی حالت ہو یا مقیم کی حالت ہو، کوئی بھی حالت میں، بیماری کی حالت ہو، صحت کی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہمیں اس نماز کو، یعنی کہ فرض نماز کو اس کے وقت پر اس کو ادا کرنا ہے۔ اب میدان جنگ میں کیسی حالت رہتی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جو حالتیں تھیں وہ آج کی حالتوں سے ایک دم مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم اس کے وقت سے ہم اس کو قضا کریں یا تاخیر کریں۔ اگر آپ کو یاد ہے، اسی کتاب میں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی بھی حدیث تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگ کے موقع پر اتنا
مطلب مشغول ہو گئے تھے کہ ان کی عصر کی نماز چوک گئی، تو انہوں نے اس کو مغرب سے پہلے ادا کی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کفار کو بہت بہت زیادہ برا بھلا کہا، گالیاں دی، کیونکہ انہوں نے نماز سے مسلمانوں کو انہوں نے مشغول کر دیا۔ تو یہ سب احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کو ہمیں اس کے وقت پر ادا کر دینا چاہیے، اور جیسا کہ ہم نے سورۃ النساء کی آیت ہم نے دیکھا کہ مومنوں پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ہمیں اس کو ادا کر دینا ہے اس کو، اور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ۔ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی عاجز ہے وہ کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، اگر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو لیٹ کر پڑھنا چاہیے، اگر وہ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو اشاروں سے پڑھ دینا چاہیے اس کو۔ لیکن نماز کسی حالت میں جو فرض نمازیں ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ چوتھا فائدہ ہے کہ جو دین کے جو دشمن ہیں ان سے غفلت ہم نہیں کر سکتے ہیں، وہ دین، جان، مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کے مال کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ان سے ہمیں ہمیشہ آگاہ رہنا ہے۔ اس کے بعد جو جو مختلف قسمیں ہیں صلاۃ الخوف کی، جیسے میں نے بتایا کہ امام اختیار کرے گا حالت کو دیکھتے ہوئے۔ ایک بات بتانا میں بھول گیا کہ جو تیسری قسم ہے اس میں کیوں سارے جو مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ سارے کیوں قبلہ رخ ہوئے تھے؟ کیونکہ پیچھے سے حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، تو اسی لیے ان کو اطمینان تھا کہ پیچھے سے حملہ نہیں ہوگا، اور ایسی حالت میں جو خوف ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اسی لیے ایسی حالت میں انہوں نے یعنی دو صفوں نے امام کے ساتھ دو صفوں نے دشمن کے رخ ہو کر انہوں نے نماز ادا کی، اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ دشمن کے پیچھے قبلہ تھا تو ان کو قبلہ رخ بھی ہونا تھا، اور دشمن کے رخ ہو کر بھی ان کو یہ نماز پڑھنا تھا۔ تو کون سی حالت ہے اور کیسی حالت ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے امام کو صحیح طریقہ اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ جو مسائل ہیں، یہ جو احکام ہیں، صلاۃ الخوف کے جو مسائل اور احکام ہیں، ان کو کم از کم کچھ لوگوں کو یعنی یاد ہونا چاہیے یہ سب، کیونکہ پتہ نہیں کب کیسا موقع پڑ جائے، تو اس کے لیے ان کو تیار ہونا ضروری ہے۔ جو فرض نماز ہے اس کے جو احکام اور مسائل ہیں وہ بھی فرض ہیں ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے، اور ایسے جو مسائل ہیں جیسا علماء نے بتایا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ ان کے پاس ان مسائل، ان احکام کا علم ہے تو کافی ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ساری امت یعنی کہ وہ سارے مسلمان جو ہے وہ گنہگار ہو سکتے ہیں، تو یہی فرض کفایہ ہے۔ اور ان احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت جو ہے وہ کتنی بہترین قسم کی قیادت تھی، انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے فوج کی تنظیم کی، فوج کو دشمن کے حملے سے بچایا، دشمن پر نگرانی رکھ کر، دشمن کی طرف رخ ہو کر جس طریقے سے انہوں نے نماز ادا کیا، وہ اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین قیادت کا ہمیں ایک اندازہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صفوں کے درمیان عدل و انصاف کیا، کہ جو فضیلت اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور جماعت کی فضیلت ہے وغیرہ وغیرہ، تو اسی لیے اس کا اہتمام کرتے ہوئے عدل اور انصاف کے ساتھ، تاکہ دونوں صفوں کو برابر کا اجر حاصل ہو، برابر کا موقع حاصل ہو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا، تو یہ سب اس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کی نماز پڑھائی۔ تو یہ کچھ فوائد تھے جو میں نے اپنی کتاب میں لکھے تھے۔ اخیر میں ایک بات
اہل العلم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اب یہ طریقے ہیں، اب یہاں پر 3 ہیں، اگر ہم دوسرے احادیث سے اگر ہم دیکھیں تو اور 3 ہیں، تو کل ملا کر 6 طریقے ہیں۔ اب یہ 6 طریقوں میں یہاں پر نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہے، لیکن علماء نے یہ بھی کہا ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ کی حالت ایسی ہے کہ باجماعت نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے تو انفرادی طور پر اس کو پڑھ لینا چاہیے، جماعت نہیں بنا سکتے ہیں۔ اب دشمن سر پہ ہے یا دشمن حملہ کر چکا ہے، نماز کا وقت ہے، سبحان اللہ، دیکھیں ایسے وقت پر بھی اس میں کوتاہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر لڑائی ہو رہی ہے اور جماعت بنانا ناممکن ہے تو کہتے ہیں کہ جو اپنے قدموں پر لڑ رہا ہے وہ وہیں نماز پڑھ لے گا، اور جو جانور پر سوار ہے، اونٹ پر یا گھوڑے پر جو سوار ہے، تو وہ سواری پر ہی نماز پڑھ لے گا انفرادی طور پر۔ اور اگر اس کو یہ بھی میسر نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو اشاروں سے اس کو ادا کر دینا چاہیے نماز، سبحان اللہ۔ تو جنگ کی حالت میں بھی جو فرض نماز ہے اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اس فرض نماز کی۔ تو اس مسئلے کو بھی علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور یہ جیسے میں نے بتایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے جس کو صحیح مسلم میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ختم کریں گے، وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمورنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.